بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 388 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کیوں بنوائی۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني انظر الى بياضه في كفه، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم کے بادشاہوں اور امراء کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا، لیٹرز لکھنے کا، تو عرض کیا گیا کہ عجم کے جو بادشاہ اور امراء ہیں ان خطوط کو قبول نہیں کرتے جس پر مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، گویا فرماتے ہیں راوی، میں اس کی سفیدی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ بزرگان محترم، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، بصیرت اور دعوتی تدبر کو واضح کرتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دین کی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے بین الاقوامی آداب، انٹرنیشنل جو کلچر ہے اس کو سامنے رکھا اور رائج طریقوں کو اختیار بھی فرمایا۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہر جو اختیار فرمائی اس کا مقصد یہی تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی کہ جو عجم کے لوگ ہیں، امراء ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، وہ بغیر مہر کے کسی بھی خط کو جو ہے پسند نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائج طریقے کو خود بھی اختیار فرمایا اور اسی انداز میں خطوط ارسال فرمائے جیسے کہ رواج بین الاقوامی سطح پر تھا۔ انگوٹھی بنوانا کسی دنیاوی فخر کے لیے نہیں تھا، بلکہ دعوت اسلام کی قبولیت اور اس کی اثر انگیزی کے لیے تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے کاموں میں حالات اور عرف کو سامنے رکھتے ہوئے جائز ذرائع کا اختیار کرنا، یہ بھی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو، مقصد دینی ہو اور کوئی ایسا کام اس میں نہ ہو جو شریعت کے حدود سے متجاوز ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔